جی قرآن پھر کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ازدواج رسول خدا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آیت تطہیر میں داخل ہیں۔ ان کے سامنے لفظ اہل بیت اور آیت کا سیاق و سباق تھا۔ اس آیت کے آگے پیچھے چونکہ ازواج رسول کو خطاب کیا گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ازواج آیت تطہیر میں داخل ہے، حالانکہ ان کی یہ دلیل نہایت ہی خست اور بے بنیاد ہے۔ حالانکہ کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ نے جب چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسین کے ساتھ موجود تھے اور آیت تطہیر کے نزول سے قبل حضرت ام سلمہ نے چادر کے نیچے آنے کی اجازت چاہی تھی تو آپ نے انہیں اجازت نہ دی تھی۔ ہم نے اپنی کتاب امام علی ولادت شہادت میں اس مورد پر مفصل بحث کی ہے۔ اس جگہ کتاب کے اسلوب کی رعایت کرتے ہوئے کامل بحث جو ہے یہاں پر بحث نہیں کریں گے، برل کریں گے۔ پھر اہل بیت کے اس سے 20 اسناد، اسی آیت تطہیر پر 20 اسناد ہے جس کو ہم آج پڑھیں گے۔ اہل سنت کے علماء نے آیت تطہیر کے شان نزول میں بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ یہ آیت حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین شریفین کے حق میں نازل ہوئی ہے، جن کا احاطہ مشکل ہے کیونکہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان سب کو نقل کریں گے تو کتاب اپنے اسلوب سے خارج ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام علماء اہل سنت کی 20 مشہور تالیفات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ان علماء یعنی اہل سنت کی کتابوں سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لازمی یاد کرنا ہے۔ ان علماء میں کچھ محدثین ہیں اور کچھ حافظ ہیں اور کچھ مفسرین ہیں، تاکہ ہر انسان غور و فکر کرنے کے بعد عدل و انصاف کے پیش نظر حقیقت تک رسائی حاصل کرے۔